ایک شہر میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کا کام تھا نال سازی کا۔ وہ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر نال رکھتا اور پھر آگ میں سے کسی جمور یا کسی بھی اوزار کے ساتھ نہیں نکالتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق شکل دے دیتا۔ لوگ اسے دیکھ کر اسے دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوا کرتے تھے کہ اس پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ وہاں ایک دن دوسرے شہر کا ایک آدمی آیا۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اسے بڑا تجسس ہوا۔ تجسس کے مارے اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے، کیونکہ یہ میرا روز کا کام ہے اور اسے کسی جمور یا کسی بھی پلاس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا، کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی اور بات ہے، ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تپتی ہوئی آگ میں سے کوئی چیز نکالی جائے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتا دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ چلیں پھر میری بات سنیں۔ اس نے بتایا کہ میرے اس شہر میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ دونوں وہاں پر فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی تھی۔ وہ لڑکی با پردہ تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی تک نہیں تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی گزارے تو کیسے گزارے، کیونکہ ماں باپ کے فوت ہو جانے کا صدمہ بھی اسے تھا۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور بہت ہی پریشانی کی حالت میں وہ گھر سے باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، تم رکو، میں ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ میں اندر گھر گیا اور اس لڑکی کے لیے ٹھنڈا پانی لایا اور اسے ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس لڑکی نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اس طرح اکیلے پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ مجھے کہہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ہر روز کھانا کہاں سے لے کر کھاؤں گی، میرے پاس تو پیسے بھی کچھ نہیں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہر شام کو یہیں میرے گھر آ جایا کرنا اور میرے ساتھ کھانا کھانا۔ پھر وہ لڑکی چلی گئی۔ اگلے دن وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی، کیونکہ میری اب نیت بدل چکی تھی۔ جب میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ نوجوان کہنے لگا کہ میرے سر پر برائی کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عفت کے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالت میں اگر میں زندہ رہی بھی تو مردوں ہی کی طرح جیوں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی کھولی اور دست بدستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بہن، مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس میں میں خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو چکی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ وہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس جمور نہیں تھا اور میں دھوکنی چلا کر نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے جمور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ اس میں سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ بحوالہ اشفاق احمد، زاویہ 3، ڈیفینسو ویپن، صفحہ نمبر
نمبر 207 اور 8۔ دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس پیج اچھی سچی باتیں کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔